بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، دعوت الارض ایک عجیب قسم کا جانور ہے جو قیامت آنے سے کچھ وقت پہلے زمین سے نکلے گا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 82 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ یہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ اس جانور کا زمین پھاڑ کر نکلنا قیامت کی بڑی اور آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس عجیب ترین جانور کا حدیث مبارکہ میں جساسہ کے نام سے ذکر آیا ہے۔ دعوت الارض کی قد و قامت اور مقام خروج کے متعلق تفصیلات مختلف روایات میں بھی موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دعوت الارض کیا ہے اور یہ کب اور کہاں سے نکلے گا۔ دوستو، قیامت قائم ہونے سے پہلے رونما ہونے والی 10 بڑی علامات۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ 2، شدید قسم کا قحط پڑنا۔ 3، یاجوج ماجوج کا خروج اور خاتمہ۔ 4، امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قائم ہونا۔ 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ نازل ہونا۔ نمبر 6، دجال کے بعد اس کا قتل ہونا۔ نمبر 7، دعوت الارض کا زمین سے نکلنا۔ نمبر 8، ایک ساتھ 3 سورج گرہن لگنا، پہلا مغرب، دوسرا مشرق، تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ نمبر 9، علم کو اٹھا لیا جائے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، تمام فتنے ظاہر ہو جائیں گے، قتل و غارت حد سے تجاوز کرنے لگے گا، اور مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ نمبر 10، ایک بڑی آگ کا نکلنا جو حجاز سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی، جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لیے ٹھہریں گے یہ آگ بھی وہی ٹھہر جائے گی، پھر ان کو آگ لے چلے گی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ دعوت الارض لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام انسان کلام کرتے ہیں۔ لفظ دابہ میں اس جانور کے عجیب الحرکت ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ جانور عام جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا۔ دعوت الارض کا خروج قیامت کی بالکل آخری علامات میں سے ایک ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابو داؤد طلحہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ دعوت الارض مکہ المکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے، ایک جماعت باقی رہ جائے گی۔ یہ دابہ ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اس کے بعد یہ جانور زمین کی طرف نکلے گا اور ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا، کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا۔ یہ ہر مومن و کافر کو پہچان سکے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں نے کبھی نہیں بھولتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے سورج مغرب کی جانب سے نکلے گا اور بلند ہونے کے بعد دعوت الارض بھی زمین سے باہر نکل آئے گا۔ ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے پوری ہو جائے اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ شیخ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج دعوت الارض کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کر سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مہلت ختم ہو جائے گی، توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
دعوت الارض کی حیبت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف رویات نقل کی ہیں، جن میں سے کچھ سند کے اعتبار سے کمزور ضرور ہیں، لیکن جتنی بات قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ دعوت الارض عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ یہ جانور بغیر کسی ملاپ کے اللہ رب العزت کے حکم سے زمین سے مٹی جھاڑتا ہوا نکلے گا۔ اس کا خروج مکہ المکرمہ میں ہوگا، پھر یہ ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ کافر اور مومن کو پہچان لے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ آیت مبارکہ سنائے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یؤمنون۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے۔ دعوت الارض کے کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کافروں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے حقیقی خدا کو پہچاننے اور اس کی بندگی کرنے کے بجائے جھوٹے خداؤں پر یقین رکھا تھا۔ ان کو شدید پچھتاوا ہوگا، مگر اس وقت کا پچھتانا اور حقیقی خدا پر یقین کر لینا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔